یہ تو انٹیگرل پارٹ ہے نا, کو ایجوکیشن جو ہے نا ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از کمنگ فرام سم ویئر ایلس اینڈ دیٹ از آلسو ایجنڈا بیسڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ شاید پڑھائی امپروو کرنے کے لیے یا کوئی کسی اور آبجیکٹو کے تحت ہوا, ایسا بالکل. دے آر آلسو فیلنگ دا برنٹ. آپ دیکھیں نا, آپ کو نیوز میں آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ پروبیبلی اٹ واز پبلش ان UK کہ ان کی جو خاص کر یعنی فرام دا ایئر ایج آف 10 سے لے کے جو ٹین ایج میں آتے ہیں, you know, almost, you know, the maximum of the female students, they have already been physical. یعنی ان کی یعنی رپورٹس آتی ہیں. They don't actually mind it, you know. They just say be safe. Actually ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں نا برو. اس میں آپ دیکھیں نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز, ہم جہاں جن کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑے پراسپر کر رہے ہیں اور یہ وہ, جو اسٹیو ہاروی ہے ان کا بڑا یعنی مشہور ویڈیوز بھی ہیں, بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ کین میل اینڈ فیمیل بی فرینڈس. بڑی زبردست بات کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی فیمیل فرینڈس. تو جو پوچھنے والا تھا کہہ رہا تھا کہ بیکاز آئی تھنک یو آر ہیونگ اے وائف. بولتا ہے نو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری وائف ہے کہ اس لیے میری فرینڈ نہیں ہے. بولتے ہیں کہ دے کین ناٹ بی فرینڈس. ہوتا کیا ہے کہ اب ظاہری بات ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ میلز کی سائیکی الگ ہے اور فیمیلز کی سائیکی الگ ہے. دے تھنک ڈفرنٹ. وہ دوست تب تک ہیں جب تک جو فیمیل ہے نا وہ سمجھتے کہ وی آر جسٹ فرینڈس, اور اس سے ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میل کو پتا دس از ناٹ دا کیس وین اٹ کمس ٹو مائی تھنکنگ اور جو میرا تھنکنگ پروسیس ہے نا. اور یہ اسٹیو ہاروی کے الفاظ ہیں. دیکھیں ہمیں کیوں کوٹ کریں, کیونکہ اب مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں یار تم لوگ تو ہو ہی ایکسٹریمسٹ, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دا میل کاؤنٹر پارٹ وہ اس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس دیوار میں یا اس ڈور میں کریک آئے, چھوٹا سا ہول ہو, آئی ول سنیک انٹو اٹ. when she needs a shoulder to lean on, when she is disturbed. آپ لوگ فرینڈ ہیں تب تک جب جو ہے وہ لڑکی نے بیریئر رکھا ہوا ہے. You know, every male understands this. Every male understands. Every male knows this inside. اور اب میں حیران ہوتا ہوں, دیکھیں یہ ہم نے پرسنٹیج بولی ہو نا, بولیں گے یار مسلمان تو ایکسٹریم ہے, تم لوگ ہو ہی وومنائزر معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ 99.9% males are like that. Yes, it's psychology. This is the psychology. Do you understand the point? تو اس لیے تو بات ہے نا کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسرا کون ہوتا ہے؟ No, you can't escape it. اور انہوں نے نا نام بڑا اچھا دے دیا کہ پلیٹونک ریلیشن شپ. ہمارا تو پلیٹونک ریلیشن شپ ہے, اس میں کچھ انوالو نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ویمن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, as straight as that. اصل میں یہ بیچاری جو عورتیں نا, دے بیکاز وہ اس طرح نہیں سوچتی نا, تو ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. دے جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ کمپریہینڈ دس. اور مرد جو ہے وہ سارے نا خاموش رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھی بات ہے نہیں سمجھ آ رہا. اس پہ اسٹڈی کون مینشن کرتا ہے؟ آپ مینشن کرتے ہیں. وہ تو ایک بڑی پرانی یونیورسٹی میں ایک بندے نے خواتین کا اور ایک میلز کا, اور بہت عرصہ وہ ساتھ رہے, اور دونوں سے آخر میں جب انٹرویو کیا گیا تو جو خاتون تھی وہ اس کو نارمل فرینڈ ہی سمجھتی تھی, اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں. میل یہ سمجھتا تھا. So there have been studies like this. They know about this. یہ نہیں ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا. ابھی جو کمپنیز ہیں کیوں اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے اگر ٹوتھ برش کا ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ چل رہا تو پھر فیمیل آئی ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایسے بھی دیسی لبرلز ہیں, وہ کہتے ہیں تو کیا ہم مونچھوں والے بندوں کو لے کے آئیں ایڈز میں. یو نو دے سے لائک دس کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ تو مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. دے یوز وومن ایز اے بیٹ کہ اس طرح جو ہے ہم اٹریکٹ کریں. تو ان سے کہنا کہ آپ مونچھوں والوں کو کیوں نہیں لے کر آ رہے, اصل میں حکمت پیچھے کیا ہے اس کے, بیکاز obviously there is a practice. تو خیر یہ تو ایک بڑا ہی سمپل ٹاپک ہے, آئی تھنک ایوری بڈی نوز. اس پہ بے تحاشا ریسرچ. آئی تھنک وہ نیوز کاسٹر انہوں نے ایک فیمیل بٹھائی اور بندوں کو, اور ایک سیم نیوز ایک میل نیوز کاسٹر نے پڑھی اور فیمیل نیوز کاسٹر نے پڑھی, اور سامنے بندوں کو بٹھایا. 5 منٹ کی نیوز تھی. انہوں نے جب میل تھا نا جو اس نے بنائی, تو ان سے بعد میں جنہوں نے سنا ان سے بتایا اچھا کیا خبریں تھیں. انہوں نے تقریباً ریٹینشن ریٹ ان کا 90% پلس تھا. اور جب وہ فیمیل نیوز کاسٹر نے وہی نیوز پڑھ کے سنائی مردوں کو, تو ان کا آئی تھنک لیس دین 50% تھا, بیکاز دے ور فوکسنگ آن دی وومن. تو یہ چیز تو خیر بڑی پروون ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دی کو ایجوکیشن والا جو ایکچوئل پرابلم ہے, اس میں جو اس وقت حال ہے نا, اور میں کہتا ابھی ہم اپنی بات کرتے ہیں نا, جو ایک بڑا ڈفرینس ہے نا وہ سیل فون کا بھی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹائم پہ نا ایک تھوڑا سا کلچرلی بھی ایک حیا تھی. آئی تھنک ویمن ور ناٹ دیٹ اوپن, وہ خود سے آگے لڑکوں سے نہیں بات کرتی تھی. اب ایک تو وہ بیریئر ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ شاید سیل فونس تھے نہیں, فونس اس طرح نہیں تھے, لینڈ لائنس تھی, یا پھر جن کے پاس فون تھے تو یہ اسمارٹ فونس بھی نہیں تھے, دوسرے فونس تھے. تو کمیونیکیٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا. فون سے سروسز میرے خیال نہیں تھی, واٹس ایپ نہیں تھا,
Facebook میرے تو یونیورسٹی کے آپ بہت پرانے ہو گئے یار, آپ اور میں سیم ہی ہے, اور یہ تو اپنے میں بڑے. ابھی ہم تو ابھی گریجویٹ کیے برو, ابھی یا تو فیل بہت ہوئے یہ بندہ. نہیں, اگر ملینیلز کی بات کریں تو بیک ان دی ڈیز آئی اسٹل ریممبر MSN میسنجر تھا, اور دیر واز اے پرٹیکولر وے ٹو اسٹارٹ دی کنورسیشن. جو چیزیں ہم ابھی فون پہ کر لیتے ہیں نا, وہ پہلے ASL پلیز جو چیزیں ہم فون پہ بھی کر لیتے ہیں نا, اس کے لیے پہلے لیپ ٹاپ کھولنا پڑتا تھا. لیپ ٹاپ بھی, بلکہ گھر میں ایک مین پی سی ہوتا, مین پیسی پورا گھر والا دیکھ سکتے, چپ کے نہیں ہوتا. اور وہ بھی جب آپ کا بھی بات چلنے شروع ہوئی ہے تو کارڈ ختم, ابھی بھاگو کارڈ لے کے آؤ. ایسے پتا ہوتا تھا جب ڈائل اپ ہوتا تھا تو آپ کا لینڈ لائن فون استعمال نہیں ہو سکتا, سب کو گھر والوں کو پتا, اچھا یار کوئی بندہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے. میں نے نا دور جلیت میں ایک دفعہ جو سب سے زیادہ بائک تیز بھگایا نا برو, وہ بڑی امپورٹنٹ چیٹ ہو رہی تھی برو, میرا کارڈ ختم ہو گیا تھا برو. ایکسیڈنٹ کبھی تو نہیں ہوا آپ کا برو؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا میں نے برو 120 سے کیا. سو بات ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ایز بہت ہو گیا. اور یار وی آر, یا تو ہونا کہ چلو ہم تھیوریٹیکل باتیں کر رہے ہوں, پریکٹیکلٹی میں ہمیں نظر نہ, اور وومن by the age of 11 and 12 they are getting unwanted pregnancies. یہ میں باہر کی بات نہیں کر رہی, پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اور ابارشنس کتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور ڈرگس کتنے زیادہ ہو گئی ہے. اور پھر یعنی اللہ معاف کرے, ابھی تو ایسے ٹرمز میں یوز نہیں کرنا چاہتا ایسے ٹرمز. پہلے تو نا اسٹارٹ بولا جاتا ہے یا پلے بوائے بولا جاتا, اب ایسے لڑکوں کے لیے ٹرم یوز کر رہی ہیں, دوز ہو سلیپ ود اے نیو وومن ایوری سنگل نائٹ. تو یعنی وہ لوگ جو کہ دوز ہو کین ایزیلی گیٹ وومن, ان کو پریز کیا جا رہا ہے, اور نئی نئی ٹرمز آ رہی ہیں ان کو. یعنی جو لڑکا جتنا زیادہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں, جتنا زیادہ وہ گندگی میں ہے, جتنا زیادہ وہ ہی سلیپنگ ود نیو گرلز ایوری سنگل ڈے, اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے بوائز میں. اچھا پتہ ہے کہ برو دس از ہاؤ مارکیٹنگ ورکس. پتہ ہے مارکیٹنگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ بمبارڈ کرتی ہے آپ کو سرٹن امیجری سے. سو آپ کے پاس اس ایک فون کا ایڈ آتا رہتا ہے, آپ جو بھی چیز کھول رہے ہو لیپ ٹاپ میں, فیس بک میں, جہاں پہ بھی آپ کو ایڈ نظر آ رہا ہے, بل بورڈ پہ جا رہا ہے, دس از آل ہیپننگ. اینڈ دین دیٹ اسپاٹ کمس کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, آپ کے سامنے وہی پروڈکٹ پڑا ہوتا ہے, آپ کو فزیکلی نظر آتا ہے, تو پھر آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بائی کرو گے. دس از ہاؤ مارکیٹنگ ورکس. دس از ایگزیکٹلی وٹ دیز پیپل آر آلسو ڈوئنگ. گلوریفائی کیا جا رہا ہے میڈیا پہ اس چیز کو کہ اٹس سم تھنگ گڈ, یو ہیو ٹو ہیو ریلیشن شپس, اٹس اوکے, دیر از نتھنگ رانگ اباؤٹ اٹ. اور اس کی پریزنس ہر جگہ پہ ہیں. اور جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو تو یو ہیو اے حلال پلیس ویئر یو کین ایکچولی پریکٹس دیٹ. ہینس وی سی یونیورسٹیز میں جو چیزیں مینیج کی برو, دیکھیں کانسرٹس کیا ہیں, یہ قوالی اور صوفی نائٹس جو رات کو ہوتی ہیں کیا ہے, واٹر پارٹی, واٹر فائٹ ڈے, یہ کیا ہے, کلر ڈے, یعنی کلر ڈے کیا ہے, ہولی کے نام, ہولی کے نام, واٹ از دس. یعنی یو ایکسپیکٹ کہ بردرز کے ساتھ وہ کلر ڈے کھیل رہے ہوں گے اور پانی مار رہے ہوں گے, اور نہیں برو. اور برو ہمارے زمانے میں the females used to avoid color یا جب واٹر فائٹس, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پانی گرے گا تو ہمارے کپڑا سی تھرو ہو جائے گا, ویزیبل ہو جائے گا, سو دے یوزڈ ٹو اوائڈ, اور منع کرتے تھے. بٹ آج یہ برو یونیورسٹیز جان بوجھ کے ایسے ہی کرتے ہیں تاکہ ہم نا, اچھا کس نام پہ کہ انٹر جینڈر کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگا, آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ ہوگا اور سب کچھ ہوگا. حالانکہ ان کو نہیں معلوم کہ جو ریپرکشنز آنے والے ہیں ان کے اوپر. یعنی جس طرح سے اگر کہ لڑکا لڑکی میں انوالو ہو گیا اور پیار میں اس میں پاگل ہو گیا, ٹھیک ہے, ناؤ ہی ہیز دیٹ ونڈو جس میں یونیورسٹی وہ آ رہا ہے, اس کے پاس وہ ٹائم گزارنے کے لیے. ول ہی بی فوکسنگ آن کیمسٹری, میتھ سبجیکٹس, یا آپ کی جو ہے نا جو بھی آپ کو اکاؤنٹنگ پڑھائی جا رہی ہے اس پہ, یا ریلیشن پہ فوکس کریں؟